وادی کشمیر کے بہت سے علاقوں میں کرائے کے مکانات میں سرکاری اسکول چلا کرتے ہیں، لیکن پٹن کے وتوان میں تو محکمہ تعلیم ایک قدم اور آگے بڑھ گیا۔ یہاں پر دکان کے اندر ہی اسکول کھول دیا گیا ہے، اور دکان بھی ایسی کہ جس کا شٹر بھی بند نہیں ہوتا۔ تصویریں جھوٹ نہیں بولا کرتی۔ ملک کے کسی دوسرے حصے میں آپ کو اس طرح کی تصویریں شاید ہی دیکھنے کو ملے۔ دکان کے اندر چلنے والا یہ تاریخی اسکول پٹن کے وتوان علاقے میں واقع ہے۔ محکمہ تعلیم کی غربت اور مفلسی کا عالم یہ ہے کہ اس کے پاس اتنی بھی رقم نہیں ہے کہ وہ اپنی زمین خرید سکے اور اسکول قائم کر سکے۔ سرو شکشا ابھیان کے تحت اس پرائمری اسکول کو قائم کیا گیا ہے۔ کہنے کو تو یہ بوائز اسکول ہے، لیکن لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی اس میں تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس محکمے کے پاس ایک اسکول کی عمارت تعمیر کرنے کا پیسہ نہ ہو، وہ دوسرا اسکول کہاں سے بنائے گا؟ میں 3 کلاس چلا کرتی ہیں۔ سر، ہماری جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر بلڈنگ نہیں ہے، ہمیں رینٹ دکانوں میں پڑھنا پڑتا ہے۔ ایک دکان میں ہمیں 2 سے 3 کلاسز ایڈجسٹ کرنے پڑتے ہیں۔ جب ایک دکان میں 2 سے 3 کلاسز ہوتے ہیں تو ہمیں پڑھنے میں بہت ہی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ دکان تو بہرحال دکان ہی ہوتی ہے، اس میں کلاس لگا لینے سے یہ اسکول تو بن نہیں جائے گا۔ غنیمت یہ ہے کہ دوسری ضروریات کے لیے محکمہ تعلیم نے انتظام تو کر دیا، لیکن وہ بھی عادت کے مطابق آدھا ادھورا ہی ہے۔ اسکول کے پاس ہی طلبہ اور طالبات کے لیے ٹوائلٹ وغیرہ کا انتظام ہے، لیکن پانی کا انتظام کرنے کا خیال کسی کو نہیں آیا۔ سر، ہمیں سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ہمیں بلڈنگ نہیں ہے۔ دوسری پرابلم یہ ہے کہ ہم سرکار نے باتھ روم دیے تو پانی نہیں ہے۔ کرائے کی دکانوں میں چلنے والے اس اسکول کی مزید اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ مثلا اس کا کرایہ بھی مقامی لوگ یا پھر اساتذہ اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے کرائے کے نام پر صرف 200 روپے ادا کیے جاتے ہیں۔ سب سے جو بڑی پرابلم ہے وہ ہے کہ بلڈنگ نہیں ہے، ہمیں اویلیبل نہیں ہے، اور یہاں ہمیں جو دکانیں لینے پڑی ہیں کرائے پر، اور ایک تو یہ پرابلم ہے کہ شٹل ایک دکان کو شٹل ہے، ایک دکان کو شٹل بھی نہیں ہے، اور اب جو سردیاں شروع ہونے والی ہیں یہاں ہمیں بہت مشکلاتوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، بہت سی پرابلم اس حوالے سے ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ ذی سلام نے اس حوالے سے زونل ایجوکیشن آفیسر سے بات کی، وہ بھی کچھ کرنے سے قاصر نظر آئے۔ ان کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق 5 سال سے گرانٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اسکول کے بارے میں آپ نے مجھے یہ انفارم کیا ہے، تو وہاں لینڈ ہی نہیں، جب لینڈ اویلیبل ہوگی تو ہم بلڈنگ دے سکتے ہیں، وہاں لینڈ ہی نہیں تو کہاں سے دیں گے ہم بلڈنگ؟ اگر ابھی 5 سال سے نہیں آ رہی ہے رینٹ، یہ صحیح بات ہے، وہاں سے نہیں ہمیں رینٹ ہے، جب یہاں رینٹ ہوگی تو ہم دے سکتے ہیں، لیکن یہ 2-3 سال سے رینٹ نہیں آئی ابھی۔ انتظامیہ، محکمہ تعلیم اور حکومت، ان کے موجودہ رخ سے تو یہی لگ رہا ہے کہ نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی، یعنی نہ زمین ہوگی اور نہ اسکول کی عمارت۔ تب تک اساتذہ تعلیم بیچیں گے اور بچے علم خریدیں گے۔ ذی سلام کے لیے پٹن سے پیرزادہ مدثر کی رپورٹ۔